اور آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے دن کیسے گزرے، کیونکہ گرمی بہت ہے، لیکن ہماری اس ریفریشنگ والی اس سوئمنگ پول نے ہمیں بہت ریلیکسیشن دیا۔ آج ہم نے پھر پانی چینج کیا، ڈیو ٹو دیٹ ابھی بہت ہی وہ ہے، آرام ہے، تو پانی چینج کرنا پڑتا ہے ٹائم ٹو ٹائم، تو اس وقت پھر تھوڑا وہ ہوتا ہے۔ اور باقی بس لائف ایسے گزر رہی ہے دن بدن لائف کا کیا کہنا، آج ہے تو ابھی نہیں ہے، ابھی ہے تو کل نہیں ہے، اس ٹائپ کا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے دل کو صاف رکھیے۔ روز میرا یہی کہنا ہوتا ہے، میری باتوں میں کچھ عدل بدل زیادہ چینجنگز نہیں آئیں گے، کیونکہ جو بات ہے وہی بات بولتی ہوں میں، اور زیادہ چینجنگز کرنے کی آوشکتا ہی نہیں ہوتی ہے نا، وہی باتیں، اسی لیے باتوں میں زیادہ چینجنگز نہیں ہوتی ہے، اور میری باتیں ایسی ہوتے ہیں۔ باقی بس روز کہوں گی، بیک بائٹنگ مت کیجیے، گوسپ مت کیجیے، کسی پہ الزام مت لگائیے، کسی پہ تہمت مت لگائیے، کسی کے عزت آبرو پہ دھکا نہیں پہنچائیے، کیونکہ آپ خود اگر اچھے ہوتے تو دوسروں کے گریبان کو گندا نہیں کرتے، دوسروں کی پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتے۔ اگر آپ کیریکٹر والے ہوتے تو دوسروں کے کیریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھاتے۔ اگر آپ عزت والے ہوتے، خاندان والے ہوتے، آپ کو عزت کا خیال ہوتا تو دوسروں کی عزت کا فلودا نہیں بناتے، اور آپ ایک بہت ہی اچھے قسم کے مرد ہو یا عورت ہو اگر ہوتا، تو آپ کے اندر جتنا آپ اپنی عزت کو پیارے ہوں گے، آپ کی عزت آپ کے لیے، ویسے دوسروں کی عزت کے بھی خیال رکھیں گے۔ لیکن معاشرے میں آج 90% لوگ ویسے ہی لوگ ہیں، جو گوسپرز، جو بیک بائٹرز، جو جیلیسی، جو دو باتیں کرنے والی، کیریکٹر لیس، مردوں کے ساتھ کہاں جانے والے، عورتوں کے ساتھ کہاں جانے والے، بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر میریڈ ہو یا ان میریڈ ہو، کچھ یہاں پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب ہو، اور جو لوگ برے ہو، جو لوگوں کی عزت کو دھچیاں اڑاتے ہو، کسی کی مشکل وقت پہ وہ لوگ ہنس کے ان کے اوپر بہت سارے کچھ باتیں بناتے ہو، اللہ رب العزت ان کو اسی دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت پر بھی، اور مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے۔ ویسے تو لائف لوگوں کے نا، جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کی کہیں پر بھی ان کو پیسفل نہیں ہوتا ہے۔ اب آج کل دیکھیے، گرمی کو ہی لے لیجیے، سردی آنے والی ہے، زیادہ اب دن نہیں ہے، مہینے نہیں ہے، پلک جھپکتے ہوئے ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے، سال، تو اب ونٹر بھی آنے والا ہے۔ ابھی غنیمت سمجھیے کہ گرم ہے، ہمیں گرم سے اللہ نے نوازے ہیں، اس گرمی کے مومنٹ کو بھی انجوائے کیجیے، ہے نا۔ پھر ونٹر آئیں گے، پھر ہم وہ ڈھونڈیں گے، گرمی ڈھونڈیں گے، ہے نا۔ تو انسان کا نفس جو ہے وہ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ اب آپ انجوائے خود سے، اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہو، سمجھ دی ہو، خاندانی ہو، لائف کو آپ کو گزارنا آتا ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے سلوک پیش آئیے۔ میاں بیوی تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا بھی ہوں گے، لیکن ادھر ہی بس سلجھا لے، بیوی گھر چھوڑ کے نہ جائے، ہسبینڈ بیوی کو قدر کریں گے تب۔ تو یہ باتیں سب تو جنرل باتیں، یہ کسی کو بول نہیں رہے ہیں، ہے نا۔ میرے خاندان میں تو مجھے اتنا زیادہ، میرے یہ جو ہمارے ان لاز نے، مطلب میرے ہسبینڈ کی طرف سے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، بہت زیادتی۔ اگر اتنا اپنے لوگوں کو تھوڑا کچھ ہوا ہوتا نا، پھر پتہ نہیں یہ لوگ ڈھنڈورا پیٹ کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بناتے، لیکن میں نے آج تک صبر ہی کیا، اور میں بہت فخر سے کہوں گی کہ میں کسی کے تلے دبے نہیں ہوں، 1 روپیہ کے لیے بھی دبی نہیں ہوں۔ جو کچھ بھی ہے میرے ہسبینڈ کا اور میرا اپنا، اور ہم اپنے سے ہی لائف کو بہت ہی ریزنیبل، بہت ہی حلال، حرام کی کوئی گنجائش نہیں والی لائف ہم گزارتے ہیں، اور ہم اپنے دکھ بھی کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے بھی نہیں، ورنہ اس دنیا میں دکھ فری کوئی نہیں ہوتا ہے، سب کے پاس بہت بڑے بڑے دکھ ہوتے ہیں۔ بیماری کا دکھ تو آج عام ہو گیا ہے، کیونکہ بیمار ابھی کوئی نہیں ہوں گے، اچانک سے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ بد سے بدترین بیمار بھی آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ سب کو نہ ہو، ورنہ نیتوں کو دیکھتے ہوئے آج بیماری بہت سستی ہو گئی ہے، خاص کر میجر بیماری، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب انسان کی نیت اور انسان کے اوپر جو ہے نا، اللہ کے جب قہر آئیں گے
زیادہ فضول بات، بکواس بات، غیبت بات، حسد بات، یہ سب کرنے سے کیریکٹر لیس ہے نا. مردوں کے ساتھ کھلکھلانا کے ہنسنا، پھر چوزن ون سے بات کرنا جو اپنے کو اچھا نہیں لگے گا، ہاں اس کے ساتھ تو دین میں ریسٹرکشنس ہے، اور جو لوگ اچھے لگیں گے اپنے دل کو بھانے والے، اس کے ساتھ خوب پٹر پٹر کر بات کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے 2 فٹ کے ہوتے نہیں، 2.5 انچ کے سمجھو اتنے، اب اگزامپل کے بطور پڑھے لکھے کچھ ہوتے نہیں ہیں، بس ایسے آج تو مل جاتے ہیں کام شام کچھ معمولی سا روپیہ 4-5 ہزار کے سیلری پہ، پھر بعض گناہ کما رہے ہوتے. ایسے ماں باپ کیسے مطلب اپنے بیٹیوں کو گھر کی عزت، گھر کے آبرو، گھر کا مطلب جو ایک پریشس تھنگ گھر میں جہرات ہونی چاہیے وہ بیٹی ہوتی ہے خاص کر، لیکن ماں باپ کو بھی تنگ آ گئے ہوتے، گھر سے نکلو جاؤ دفعہ کرو کچھ کام. پھر ویسی لڑکیاں کام کے بہانے بس مردوں سے ہی ان کے رشتے ہوتے ہیں، ناطے، اور اچھی لوگوں کے ساتھ حسد ہوتے ہیں. وہ ان کے اپیرنس سے دکھتے ہیں، ان کے باڈی لینگویج، ان کے ہاؤ بھاؤ سب سے. لیکن ویسے لوگوں کے ساتھ لڑکا لوگ تنگ آ گیا ہوتا ہے، مرد لوگ بچنا چاہتے ہیں لیکن ویسے لوگ پکڑ کے رکھتے ہیں، چپڑ 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 چپڑ. اللہ سب کو ہدایت نصیب کرے. باقی ہاں ہم تو بہت انجوائے کر رہے ہیں. ابھی تو میرے روم میں سوئمنگ پول لگائے ہیں، اور اس میں مطلب اتنا میں ڈوب جاتی ہوں تو سمجھیے کہ کتنا بڑھیا سوئمنگ پول ہوگا. تو ماشاءاللہ سے اب کوئی بیچارے پانی کے کنارے بھی جائے تو ان کے مطلب کشمیریوں کا جو انجوائے ہوتا ہے نا، ان کو کرنا نہیں آتا ہے. یہ لوگ پہلے تو بھاری بھرکم، پتہ نہیں کسی نے اٹھائے تو بہت کچھ بھاری بھرکم جیسے گھر کی رسوئی لے کے جا رہے ہیں، اور اگر کسی نے نہیں لیا تو پھر بس وہ دن بھر ہوتے ہیں نا، زبان اتنا باہر نکل کے ہوتے گرمی سے، کیا کھائے کیا پیے، اور ان کو پراپر ان کو سمجھ نہیں ہوتا پکنک کیا ہوتا ہے. کوئی لوگ پھر پانی کے ساتھ بہت ہی بے شرم بے حیائی کی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. مرد ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن کے لیپا پوتی کر کے، مطلب سر میں نہ دوپٹہ ہے نہ چھاتی پہ دوپٹہ ہے، پیچھے سے سارا انڈر گارمنٹس دکھ رہے ہیں، ان کو کسی کا بھی فکر نہیں. اور پھر بس دوسروں پہ پھر بھی اپنا حال وہ ہوتے ہوئے بھی دوسروں پہ انگلی اٹھانا، اور کسی کو کرنا آئے یا نہ آئے کچھ تو کچھ ایسے حرکتیں آؤٹ ڈور میں وہ بھی کر رہے ہوں گے، تو ان کو وہ اپنا نہیں دکھتا ہے، دوسروں پہ پھر انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر اسی لیے اللہ رب العزت ان کو مزے والا نہیں پکنک بھی ہو سکتا، پھر وہیں پر بربرانا، گھبرانا، ہرہرانا، سرسرانا، کھپ کھپاہٹ کچھ کہتے ہیں نا، ویسے ہی ان کی لائف ہوتی ہے. مزہ نہیں کرنا آتا ہے ان کو، یہ سب نیت پہ دار مدار ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے میں تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میرے یہاں تو گھر میں مطلب آج کل تو نا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ 24/7 میں پانی میں ڈبکی لگاتی رہتی ہوں. تو بچوں سے زیادہ میں ڈبکی لگاتی ہوں. تو پانی کو صاف ستھرا رکھنا بھی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ تو میں نے کل ہی آپ سے شیئر کیا تھا. اور انشاءاللہ آؤٹ ڈور بھی جائیں گے، انشاءاللہ آؤٹ ڈور بھی ایسی جگہ جائیں گے جہاں پہ کوئی نہ ہو انسان، لیکن پانی بھرپور ہو، صاف ستھرا ہو، لک وارم واٹر ہو، اور وہاں ہم سوئمنگ آرگنائز خود کریں گے، پتھر رکھ کے نا، کوئی نہیں ہوں گے، اوپر آسمان تو نیچے ہم، پھر بندرے شندرے ہوں گے تو یہ سب کچھ ہوں گے، گھوڑا گائے وغیرہ ہوں گے. تو ہم ایسی جگہ ڈھونڈ کے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ رحمان کل جانے کا پورا پروگرام بنا کے رکھا ہوں. ڈمپلنگس بنانے کے لیے لے جاؤں گی، اور پھر بریانی بہت کچھ مطلب ہے نا، سب کچھ اپنے لیکن ہاتھوں سے بنا کے گھر سے پریپریشن کر کے فریزر میں میٹ ویٹ رکھ کے وہیں پہ کاٹ کوٹ کے بنائیں گے انشاءاللہ. جو بھی ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، آباد رہیے، نو بیک بیٹنگ، اور کسی سے مت ڈریے، بس اللہ سے ہی ڈریے. میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں. اب تو میں کسی کو کیئر کرنا ہی چھوڑ I just damn care because ان کو گوسپ کرنے کے سوا کچھ آتا نہیں ہے، اور دوسروں کو نکتہ چینی کرنا آئے گا. یہ کیا کر رہے، وہ کیا کر رہے، کیا کیا گھر میں سر پہ دوپٹہ ہر کسی کے ہوتے نہیں. آج تو گھر کی کہانی اتنی بھیانک، اتنے خطرناک ہے کہ کیا کہوں. مولوی صاحب لوگ اتنے ریش مبارک باپ وہاں پہ بہت دین کی باتیں کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، ماں پردہ پوشی ہے، ان کی بیٹیاں ایسے لباس پہن رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں. چلو ان کی گناہ ہے، ان کو کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ ان کے پاس بہت ڈھیر سارے روپیہ پیسے ہیں، اسی لیے پیسے سے کور اپ ہو جاتا ہے. اور کسی جگہ پہ ماں بالکل پردہ پوشی، ایک دم پردہ کسی سے بات نہیں، بیٹیاں لیگنگس پہن کے، وہ بھی شادی شدہ عورت لوگ، پتہ نہیں ایسے ان کے لباس دیکھ کے روح کانپ جائے. تو آج تو فیس بک پر سب کی مطلب ایوری تھنگ از لائک اوپن
बुक, तो कोई किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो है अपने घर में एंजॉय करते हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, वाह दो ना इसके सिर से, क्या कर रही हो? थोड़ा इधर आओ, बीच में सेंटर में आओ। तो हम बच्चों को आराम देते हैं, तो फिर थोड़ा सा हम यूट्यूब पे क्या चला लिया, लोगों को हंसत होता है। वाह ऐसे मज़े दे सकते हैं, देखिए कोई देखता नहीं। अब यूट्यूब पे चढ़ाया, हाँ थोड़े लोग देख रहे हैं, तो इसमें अब क्या है, ये तो बच्ची है मेरी, इसके ना मतलब दिमाग ना एकदम छोटे बच्चे जैसे, इतना प्योर और पाकीज़गी है ना, इसको पता ही नहीं है। वरना इसकी उम्र की लड़कियां तो लड़कों से नैन मटक के करके फ़ोन पर सीरियल देखते, फिल्में देखते, पता नहीं, ये तो अभी भी फ़ोन पर डोरेमोन ही देखती है। और मेरी बच्चियाँ सब बहुत ही मतलब ना ऐसे गंदे सोच के नहीं है। मेरी बच्चियाँ मतलब मैं फ़क्र करती हूँ, दे आर माई प्राइड, दे आर माई वेल्थ, दे आर माई एवरीथिंग, और सब कुछ। और मैं भी अपना थोड़े इस बारे में घुस के कर लिया, तो इसमें क्या है, थोड़ी गुनाह तो हर एक से होते हैं, है ना, बड़ी बड़ी गुनाह से। इसीलिए अल्लाह हमें ना सब मुश्किल भी आसान करते हैं कसम से। हमारी ऐसे ना मुश्किल बड़े बड़े कभी आते हैं, लेकिन अल्लाह ना वहाँ पे ऐसे मदद करते हैं ना कि पलक झपक में ना वो जैसे बादल आते हैं आसमान पे, फिर एकदम छट जाते हैं ना, फिर एकदम ब्लू स्काई दिखते हैं, वैसे हमारे साथ होता है। मदद करना डालने को इसको ये नहीं होल्ड हो रहा है। तो ये देखिए, तो वो वाला शावर लग रहा है बहुत, वो जो जकूज़ी में होते हैं ना, जकूज़ी से बड़ा है ये स्विमिंग पूल। 5 स्टार होटल्स में होता है ना जकूज़ी। तुम वहाँ लेने से पहले आधे तो पानी भी इतना साफ़ है ना, हम पानी को बहुत ही लुक आफ्टर करते हैं। अब कोई तो फिर पानी को अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे ना, तो पानी से बदबू भी आ सकते हैं। तो इस तरह की इंजॉयमेंट हम करते हैं। एंड थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एवरीथिंग। मैं अल्लाह से हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ, और इंशाल्लाह आई एम क्रेज़ली वेटिंग फॉर द डे ऑफ जजमेंट। जिन जिन लोगों ने हमारे दिल दुखाए हैं ना, उनको अल्लाह इस दुनिया में भी अल्लाह दिल दुखाएंगे, अल्लाह उनसे बदला ज़रूर लेंगे, और ये मेरी अल्लाह से गुहार है। एंड एट द डे ऑफ जजमेंट सब कुछ पता चल जाएगा, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, किसके लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आखिरत के दिन क्रिस्टल क्लीन पता चलेगा हु इज़ डूइंग व्हाट। ओके, सो बाकी जो मैंने कहा, जो मेरी इन लॉज ने जितना मेरा दिल दुखाया है, उतना अगर उनको कोई दुखाता तो शायद, लेकिन कोई नहीं, मरता है ना इंसान। देखिए जो जैसे इंसान अभी मर रहे हैं ना, दिन में कितने मरते हैं, फिर उनमें कितने अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने होते हैं, खुद भी होते हैं, मरते हैं। अब वो लोग मरने से मुझे बहुत दुख होता है जो बहुत झूठ बोला गया हो, झूठ बोल के अल्लाह की कसम खा के अपने को इस दुनिया में प्योर किया, लेकिन उस बंदा या झूठ बहुत बोला, उसने कस्में तक खाई किसी बात को लेके। मैंने ऐसा नहीं कहा, उसने अल्लाह का डर नहीं रखा, इस दुनिया के लिए उसने किसी और को झूठा बनाया, मरता है। अब कितना दुख मुझे होता है, कितना झूठ बोला। उसी तरह किसी ने किसी का इज़्ज़त आबरू को फाश किया, किसी को बेइज्जत बनाया, और किसी को मतलब इज़्ज़त का ख्याल तक नहीं रखा, उसके मतलब अच्छा बुराई, अच्छा तो कहाँ कहेंगे आज लोग, है ना, कुछ गलती हो उसे फाश फाश करके बोल दिया। अब वो मर गया, अब उसका आखिरत में तो हिसाब ज़रूर होगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने किसी का इज़्ज़त का पर्दा रखा, उसका पर्दा मैं रखूँगा। अगर नहीं रखा, और ख़ास कर मतलब किसी का इस तरह मतलब इज़्ज़त आबरू को धक्का पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है, उनका हशर बहुत बद से बदतरीन होते हैं, तो है ना। तो इसी तरह से मतलब झूठ बोलने वाले ऐसे लोग जब मर जाते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। अब क्या कर सकते हैं, मतलब उसने सच तो बोला नहीं होगा मरते मरते, और इसी तरह से किसी ने किसी को बहुत दिल दुखाया होगा, बहुत दिल दुखाया होगा, बाप की उम्र के, बाप से भी बड़े उम्र के, बहुत दिल दुखाया होगा, कभी माफ़ नहीं किया होगा, कुछ इतनी बड़ी गलती तो नहीं की होगी, तब भी अपने गलती को छुपाने के लिए ज़िंदगी भर का दुश्मनी लेके बैठा, और ख़ुद के गलती को छुपा छुपा के सामने वाले को काला बना बना के, झूठा बना बना के, झूठी बना के, उम्र के फ़ैसले को ना देखते हुए इतना कुछ करके इस दुनिया से जब मर जाता है ना, उनके लिए मुझे बहुत दुख होता है, सच में बहुत दुख होता है। लेकिन मैं एक दुआ भी करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, चलो ठीक है मैंने माफ़ कर दिया,
لیکن دل سے معافی نہیں ہو پاتا ہے سچ میں. پھر اللہ سے کہتی ہوں آخرت کے دن ضرور وہ کرنا، وہاں پہ حشر کے میدان پہ ضرور اس راز کو فاش کرنا. اللہ یہ میری آپ سے گزارش ہے، اتنی گزارش تو آپ میری قبول کر لو. میں رات کے اندھیرے میں بھی اللہ سے بات کرتی ہوں، اپنے سارے دکھ کی بات میں اللہ سے شیئر کرتی ہوں، تو اللہ میری دعا ضرور سنتے ہیں. اسی لیے میرا لائف نا میریکل وے میں چل رہا ہے، قسم سے میریکل وے میں. میرے پاس ہے بہت کچھ، میرے پاس کچھ نہیں بھی ہے، لیکن نا ان دونوں مسئلوں میں میرا زندگی جو ہے وہ قدرت سے چل رہے ہیں. خدا کی قسم، چاہوں تو میں سب کچھ پا سکتی ہوں، لیکن نہیں چاہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرے پاس اتنا ہے کہ میں کسی کے محتاج نہیں رہوں گی، تو یہی سب سے بڑی بات ہے. تب تک اب میں اپنے ویڈیو کو یہ پہ اینڈ کرتی ہوں، ورنہ ختم نہیں ہوں گے. دل میں ڈھیر ساری باتیں ہیں جو بہت دل دکھتا ہے، لیکن میں گھوٹ بنا کے پی لیتی ہوں. سو آئی ایم انجوائنگ مائی لائف. ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دیکھیے وہاں پہ ابھی چل رہا ہے. یہ دیکھیے، واہ، باہر اتنا گرمی ہے نا، ہمیں قسم سے احساس ہی نہیں ہو رہے، احساس ہی نہیں ہو رہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آیا